انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم کو لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو ان 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی عظمت بیان کی، اور یاد رکھیں کہ شب قدر کی عظمت کلام الہی کے نزول کی وجہ سے ہے۔ جس شب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن نازل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سیلیبریشن ایسے رکھی ہے کہ قرآن کریم تو ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا اس رات میں نازل کیا گیا، بعد میں آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترا، لیکن ہوا واقعہ ایک ہی رات میں اکٹھے قرآن پاک اترنے کا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر رحمت ایسی فرمائی کہ ہر سال قیامت تک اب شب قدر کی فضیلت رکھ دی ہے، اور جو بھی اس کو حاصل کر لے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ یہ شب قدر اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے صرف میری امت کے لیے، اس سے پہلے کسی کے لیے بھی نہیں تھی۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے 1000 مہینہ جہاد کیا، اس کا ذکر کیا گیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نوازش فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ اعزاز دیا کہ ایک رات میں ہی بے شمار راتوں سے بھی بڑھ کے ثواب عطا فرمایا گیا۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے فرمایا ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 35 میں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے اللہ کے لیے قیام کرے گا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ابن ماجہ میں 1644 نمبر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں داخل رمضان کا مہینہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اور فرمایا کہ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس کی خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو سچ مچ محروم ہے۔ یعنی شب قدر کی اتنی برکتیں ہیں کہ نصیبوں والوں کو جن کو یہ مل جائیں تو وہ بڑے خوش بخت ہیں، اور اگر کوئی اس کو بھی نہ پا سکے، یعنی اتنی چھوٹی سی کوشش ہے کہ چند راتیں محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندہ پا سکتا ہے، پر اگر اس کو بھی نہیں پا سکتا تو پھر وہ سچ مچ بد نصیب ہے، محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف اسی لیے فرمایا کرتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش میں،
اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی یہ حکم دیا، اور خاص کر فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بخاری شریف کی حدیث نمبر 2017 میں ہے، نبی پاک نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فی السبع الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری 7 راتوں میں۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آخری 10 کی 10 راتیں ہی بندہ کچھ نہ کچھ ضرور عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، سجدے کرے، نماز نوافل پڑھے، قیام کرے، سجود کرے۔ اس میں جیسے بتایا گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیونکہ پورے سال کا بجٹ جو ہے اس میں پیش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، وہ نافذ کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کا ایک مفہوم ہے کہ جبریل امین اور فرشتے زمین پر آتے ہیں، جو بندہ دیکھتے ہیں قیام میں ہے یا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہے، اس کو سلام بھی کہتے ہیں، اس کے لیے دعا استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو ساری راتیں ہی کیا ہے کہ کوشش کر لی جائے، یا کم از کم 5 طاق راتوں کو زیادہ محنت کر لی جائے، تو 1000 مہینے سے بہتر فرمایا اس صورت میں۔ 1000 مہینے یعنی 30,000 راتیں، 30,000 راتیں جو عام ہیں ان سے کہیں زیادہ ثواب۔ 83 سال 4 ماہ تو ہماری عمر ہی نہیں ہوتی عام طور پر، 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اگر ہمیں 5 یا 10 راتوں میں محنت کر کے مل جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک دو باتیں اس حوالے سے اور بھی ذہن میں رکھیں کہ لیلۃ القدر یہ قدر والی رات ہے، کیونکہ بندے کے عمل کی قدر ہوتی ہے، چونکہ اس میں قدر والے فرشتے زمین پر آتے ہیں، زمین بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے بھی قدر کا مطلب تنگی بھی ہوتا ہے، فرشتے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تھوڑے سے عمل کو بہت زیادہ ثواب کے ساتھ قدر عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر 27 آج ہے، وہاں کل ہے، تو کیا ہوگا؟ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں اور پریشان اور ہو جاتے ہیں، مایوسی پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ڈیٹ سیم بھی ہو نا پھر بھی رات برابر نہیں آ سکتی۔ پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں، ہمارے یہاں اگر دن ہے تو امریکہ میں رات ہے، اور امریکہ میں رات ہے تو یہاں پر دن ہے، یعنی ادھر شام ہوتی ہے ادھر صبح ہوتی ہے، تو کتنا فرق ہے؟ ڈیٹ سیم بھی ہو تو رات تو مختلف وقت میں آنی ہے، تو اس لیے یہ پریشانی نہ لیا کریں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ ہر علاقے کے لیے علیحدہ رات بنا سکتا ہے، وہ علیحدہ کرم بھی فرما سکتا ہے، وہ ذو الفضل العظیم ہے۔ آپ روزانہ کے دیکھ لیں کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص صدائیں ہوتی ہیں، حدیث شریف میں ہے بخاری شریف کی، جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اب وہ بھی تو پوری دنیا میں ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہر تہجد کے ٹائم ہر ملک میں بڑے فضل سے اپنی خاص توجہ رحمت فرما سکتا ہے، وہ ہر ملک میں علیحدہ اس کے وقت میں لیلۃ القدر پہ اپنے خاص کرم اور فضل نازل فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت پہ امید لگایا کریں، شک ڈالنے والوں کی باتوں کے پیچھے نہ پڑا کریں، اس لیے زیادہ سے زیادہ جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جی کلیئر کیوں نہیں بتا دیا؟ ہمیں بتا دیتے کہ ایک رات ہے، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر یہ بتا دیتے نا کہ کلیئر یہ رات ہے اور آپ کو پتہ ہوتا آج شب قدر ہے، تو پھر کہیں گناہ ہو جاتا تو پھر عذاب بھی بڑا سخت ہونا تھا۔ اتنی حرمت والی رات میں بھی تم نہیں باز آئے، اس لیے پردے میں رکھا تمہارا بھلا ہے۔ اور ایک اور حکمت انہوں نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں راز میں رکھتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہے تمام نیکیوں میں تاکہ بندہ ہر قسم کی نیکی کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناراضی کو اپنے چھپا کے رکھا ہے تمام گناہوں میں تاکہ بندہ ہر گناہ سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو چھپا کے رکھا ہے تمام بندوں میں تاکہ بندہ ہر مسلمان کی تعظیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو چھپا کے رکھا ہے ہر دعا میں تاکہ بندہ ہر دعا میں کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو چھپا کے رکھا ہے اپنے تمام ناموں میں
تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں کا ورد کرے، سب کی تعظیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز وسطیٰ کو چھپا کے رکھا ہے پانچوں نمازوں میں، تاکہ بندہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کو چھپا کے رکھا ہے ہر قسم کی توبہ میں، تاکہ بندہ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے موت کے وقت کو کلیئر بیان نہیں کیا، چھپا کے رکھا ہے اپنے پاس، تاکہ بندہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی واضح نہیں کیا، چھپا کے رکھا ہے رمضان کی راتوں میں، تاکہ بندہ ہر رات میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ اور اسی لیے شیخ سعدی نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں نا، اگر قدر ہو نا تو ہر رات ہی بندے کی شب قدر ہو، وقت کی انسان قدر کرے۔ اور اس میں خاص بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ اتنا کریں گے تو اتنا لیں گے، یہ سمجھیں رب کی رحمت ہے۔ ہماری محبت جس دن جاگ گئی نا، ہمارا دل اخلاص اور محبت سے رب کی رحمت کے ساتھ جڑ گیا، کنیکٹ ہو گیا، ہم نے خلوص سے کچھ آنسو بہا لیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لی، اللہ کی بے حساب رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ اس لیے شب قدر کی قدر کریں۔ یہ جو باقی ماندہ رمضان کی راتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کے، اور مشہور دعا جو کہ بخاری شریف میں یہ یوں سکھائی نبی پاک نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اور ترمذی شریف میں ایک لفظ زیادہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا بھی ہر رات ہی کرتے رہیں، سارا سال ہی کرتے رہیں، اس نیت سے کہ نہ جانے کون سی شب قدر ہو۔ اور خاص کر رمضان کی ان 10 راتوں میں یہ دعا ضرور پڑھیے گا، ذرا غور سے سن لیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔